مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مشہور ختم نبوت مولوی حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز سے کتنے پریشان ہیں. وہ مولوی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی اس کام میں گزاری ہے کہ ہم عوام الناس کو یہ بتائیں کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن اب ہمارے نوجوان ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن آپ نے ہمیں دھوکہ دیا اور آپ نے جھوٹ بولا. کیونکہ دیکھیں یہ ویڈیو، اس ویڈیو میں تمام احمدی مسلمان ان کے خلیفہ کے پیچھے بعض الفاظ دہرا رہے ہیں بیعت کے دوران، اور وہ سارے احمدی مسلمان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. مولوی صاحب خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی تمام کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، اور نوجوان جو احمدی مسلمان نہیں ہیں وہ ہمارے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے تو جھوٹ بولا، احمدی مسلمان تو ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے اس طرح شکوک و شبہات آپ کے قلب میں ڈال دیتے ہیں جس سے آپ کا ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے، آپ کا ایمان بھی ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے. اگر اس طرح کے کوئی کلپس آئے خدا کے واسطے یہ ظاہر کر دو، یا پھر علماء کرام کو بھیج دو کہ مولوی صاحب اس کی وضاحت جمعہ کے دن کر دیں، اس کی وضاحت جس طرح آپ مناسب سمجھے اس طرح کر دیں، جس وقت آپ چاہے مناسب سمجھے اس وقت کر دیں. اس کو آگے اپنے دوستوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. ہم تو غیروں کا کام خود کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں سارے مسلمانوں میں پھیل جائے اور وہ نہیں کرا رہے، ہم ہی کرا رہے ہیں. تو ایک وہ کلپ آیا کل پرسوں یا اس سے پہلے پتہ نہیں کب کی بات ہے، مجھے تو کل کی بات مجھے دکھایا. میں نے کہا یہ کلپ مجھے بھیج دو. انہوں نے اسی وقت میرا نمبر لیا اور نمبر لینے کے بعد مجھے کلپ بھیج دی. کلپ میں کیا تھا ساری بات تو بیان نہیں کر سکتا، سارا کچھ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے نہ وقت اجازت دیتا ہے نہ میرے پاس اتنا علم ہے. لیکن ایک دو بات بیان کر دیتا ہوں. اس میں ہے کہ مرزا مسرور قادیانی بننے والے اور اس کے جلسے میں آنے والے اور اس کی مسجد میں آنے والے اور اس کے حلقے میں آنے والے لوگوں کو وہ بیعت کرا رہا اور بیعت کراتے کراتے وہ جملہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. اب وہ جملہ کہہ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا قادیانیوں سے جھگڑا کس بات میں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی اور نئے نبی نے آنا نہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نے آنا تھا، وہ آ گیا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی. اب وہ اس کلپ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی شریک کو ایک مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. اور وہاں سے اس نوجوان کو دھوکہ لگا اور وہ نوجوان آ گیا ہمارے پاس اور آ کر کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں قادیانی غیر مسلم ہے، بے ایمان ہے، اور یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے. کہا یہ دیکھو اس کلپ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح. اور آپ نے ان کی پگڑی دیکھی، آپ ان کی پگڑی دیکھیں گے، ان کی اذان سنیں، ان کی نماز دیکھیں، ایمان کی فکر ہے، آپ کے اولاد اور مستقبل کے ایمان کی فکر ہے. اور یہی فکر انہیں سونے نہیں دیتی، اور یہی فکر انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہی فکر انہیں اپنے بیوی بچوں میں رہنے نہیں دیتی کہ اگر میں بیوی بچوں میں رہا اور امت مسلمہ کی کسی ایک فرد کا ایمان بھی چلا گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا.
زندگی رہی تو انشاءاللہ جنت میں جا کر آرام کر لیں گے، زندگی رہی انشاءاللہ تعالی آرام سب کچھ ہو جائے گا تب آرام کر لیں گے، لیکن ابھی مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کی فکر ہے۔ اسی لیے تو یہ جلسے منعقد کیے، اسی لیے تو یہ علماء کرام آئے، اسی لیے تو انہوں نے اپنا وقت آپ کو دیا، اور اسی لیے تو آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کا تو ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا نا۔ ارے ہم تو 50 جلسے ختم نبوت میں گئے ہیں۔ حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب، ابھی یہ جو ہمارا آخری جلسہ ختم نبوت ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ 31واں سالانہ ختم نبوت جلسہ تھا جو برمنگھم میں ہوتا ہے، اور پھر ان کے یہاں توحید و سنت کانفرنس کے نام پر اور دیگر عنوانات سے بے شمار جلسے منعقد کرتے ہیں ختم نبوت کے۔ ان تمام کاموں پر تو صرف ایک چھوٹی سی کلی میں پانی پھیر دینے کے لیے کافی ہے کہ بھائی وہ تو مانتے ہیں، اور آپ لوگ ویسے مولوی لوگ چیختے ہیں کہ نہیں مانتے۔ قسم اللہ کی میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ تو مانتے ہیں لہذا وہ بھی مسلمان ہیں۔ جس دن اتنا سافٹ کارنر بھی آپ کے قلب میں پیدا ہو گیا نا، اتنا سافٹ کارنر، علماء کرام سے پوچھئے ان زندیقوں اور ان ملعونوں کے بارے میں اتنا سافٹ کارنر بھی پیدا ہو جانا ہمارے ایمان کے ہلاک ہونے کی دلیل بن سکتی ہے، ہمارے ایمان کے ختم ہونے کی دلیل بن سکتی ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ ایک منٹ کے لیے اگر آپ کے دل میں خطرہ آ گیا، یار یہ تو خاتم النبیین بولتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں، دیکھو نا بیعت کراتے ہیں، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ مولوی 31 سال سے ہم کو دھوکہ دے رہا تھا، اس تو ہم ڈائریکٹلی ان کے منہ سے سن رہے ہیں۔ اور اخیر میں ہاتھ جوڑ کر ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے اگر اس طرح کا کوئی کلپ آ جائے نا، اس طرح کا، اللہ کے واسطے اسے آگے نہ بھیجیے، آپ ان علماء کرام کو بھیج دیجیے، مجھے بھیج دیجیے، میں ان کا غلام ہوں، ان تک پہنچا دوں گا۔ اور اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے تو میں علماء کرام سے پوچھ کر اس کا جواب بھی آپ کو دلوا دوں گا، لیکن خدا کے واسطے اپنے دوستوں کو مت بھیجیے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً
ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں. جیسا کہ میں نے کہا, If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد